فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، دنیا میں تمہارا درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نجات ہوگا۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، السلام علیکم۔ قرآن رشید کے اندر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ترجمہ کنز الایمان ہے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں میرا رب قیامت کے دن ہمیں سوال فرمائے گا اور پوچھے گا؟ یہ ہمیں قیامت کے حساب کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ عز و جل جو ہے بندے سے قیامت کے دن دنیا کا حساب ضرور لے گا، اور یہ وہ حساب ہے کہ جس کے بارے میں تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض رنجینہ معطر پسینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ مولا قیامت کے حساب میں آسانی پیدا فرما، مولا قیامت کے حساب میں آسانی پیدا فرما۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور قیامت کے حساب میں آسانی سے کیا مطلب ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ جس سے قیامت کے دن میرے رب نے حساب لیا اور اس حساب لینے میں اس کی نیکیوں کا ذکر کیا، برائیوں کا ذکر نہ کیا، اس کا حساب آسان ہو جائے گا، اس کا حساب جو ہے آسان ہو جائے گا۔ اگر حساب لیتے ہوئے میرے رب نے برائیوں کا ذکر کر دیا، گناہوں کا ذکر کر دیا اور گناہوں کے بارے میں پوچھ لیا، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، وہ پھنس جائے گا، اس کا حساب و کتاب سخت ہو جائے گا، مسئلہ بن جائے گا کہ وہ اس سے آگے جا نہیں سکے گا۔ اگر میرے رب نے بندے سے نیکیوں کے بارے میں پوچھا، نیکیوں کا ذکر کیا، اس کی بدیوں کا ذکر نہ کیا، تو وہ بندہ حساب کی آسانی میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتے رہنا چاہیے کہ مولا ہمارے قیامت کے حساب میں آسانی کر۔ ہمارے گناہ کتنے ہیں میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، ہر بندے کو پتہ ہے کہ میری زندگی کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، میری زندگی کے لمحات میں کتنی نیکیاں ہیں، کتنی برائیاں ہیں، میں اللہ کی فرما برداری میں کتنا آگے ہوں اور کتنا پیچھے ہوں، میں دنیا کمانے میں کتنا ٹائم صرف کرتا ہوں، میں اپنے رب کے دین کو کتنا ٹائم دیتا ہوں، میں قرآن پڑھنے کے لیے کتنا ٹائم نکالتا ہوں، میں آقا علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکامات میں چلنے کے لیے کتنا ٹائم نکالتا ہوں، اپنی دنیا اور پیسہ کمانے کے لیے کتنا ٹائم نکالتا ہوں، یہ آپ کو بھی پتا ہے، یہ مجھے بھی پتا ہے۔ بس میرے حضور جو اللہ کے محبوب ہیں وہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے مولا قیامت کے حساب میں آسانی پیدا فرما، تو ہمیں تو پتہ چلا اور یہ دعائیں مانگنی چاہیے مولا قیامت کے حساب میں آسانی پیدا، قیامت کے حساب میں آسانی پیدا فرما، ہماری نیکیوں کا ذکر ہو، ہماری برائیوں کا ذکر نہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہے کہ حضور میرے رب نے تو فرمایا حساب یسیرا، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے میں قیامت کا حساب آسانی سے لے لوں گا، کیا مطلب ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ عائشہ جس بندے سے حساب لینے کے لیے کھڑا کر دیا گیا اس کے لیے کوئی آسانی نہیں، جس کو حساب کے لیے کھڑا کر لیا گیا اس کے لیے حساب کی اب آگے اس کے لیے کوئی آسانی نہیں ہے۔ حساب پوچھ لینا ہی بہت بڑی سختی ہے اللہ کی بارگاہ۔ کیا یار میں اللہ کی بارگاہ میں حساب دے سکتا ہوں؟ آپ دے سکتے ہیں؟ کیا مجال وہاں تو انبیاء کرام علیہ السلام تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، ان پہ لرزہ طاری ہوگا، وہ حساب و کتاب نہیں دے پائیں گے۔ بڑے بڑے اولیاء غوث کتب ابدال تابعین تبع تابعین وہاں پر موجود ہوں گے،
جواب دینے کی طاقت کسی میں نہیں. اللہ آج میرے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں اور ہمیں اس پہ غور کرنا ہے کہ ہمارے وقت کا کتنا ضیاع ہو رہا ہے اور کتنا کار آمد کے وقت ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ایک مرید کے انتقال کا وقت قریب تھا تو آپ چلے جاتے ہیں. آپ اپنے اس مرید کے پاس پہنچے تو آپ نے اس کو فرمایا کہ بیٹے آپ نے اپنے آپ کو کیسا پایا. حضرت عبداللہ بن مبارک اپنے مرید سے پوچھتے ہیں کہ بیٹے آپ نے اپنے آپ کو کیسا پایا. اب وہ مرید پتہ کیا کہتا ہے کہ حضور میری ماں بھی رو رہی ہے, میرے بھائی اور بہنیں بھی رو رہے ہیں, میری بیوی اور بچے بھی رو رہے ہیں, پہلے آپ ہی ان سے پوچھیں یہ کیوں رو رہے ہیں. ماں سے پوچھا کہ آپ کیوں روتی ہو. ماں نے کہا میرے بڑھاپے کا سہارا تھا, مجھے غم ہے کہ میرے جگر کا ٹکڑا مجھ سے جدا ہو رہا ہے. پھر اس کی بہن سے پوچھا, بھائی سے پوچھا, بہن نے کہا ہر عید اور شب رات میں میرا بھائی مجھے تحفہ دینے آیا کرتا تھا, میری خوشیوں میں شامل ہو جاتا تھا, اب میری امیدیں ختم ہو جائے گی. اس کی اولاد سے پوچھا کہ تم کیوں روتے ہو. میرا باپ میرے لیے خوشیاں کماتا تھا, میرے لیے گھر میں خوشیاں لاتا تھا, ہم اپنے باپ کے ساتھ ٹائم گزارتے تھے تو مزہ آتا تھا. بیوی سے پوچھا کہ تم کیوں روتی ہو. بیوی نے کہا میرے سر کا تاج تھا, ساری عزتیں اگر مجھے ملتی تھی میرے شوہر کی وجہ سے ملتی تھی, اگر آج یہ شوہر چلا جاتا ہے میری عزت ختم ہو جائے گی, میرے سر کا تاج اتر جائے گا, میں اس لیے غمگین ہوں, بعد میں میرا دنیا میں کیا بنے گا. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے خاندان والوں سے یہ گفتگو فرمائی, پھر آپ نے اپنے مرید کی طرف متوجہ ہو کے پوچھا اب بتا تو کیا کہتا ہے. انہوں نے تو یہ بتا دیا. وہ کہنے لگا کہ حضور دیکھیں میری ماں میری جدائی کی وجہ سے رو رہی ہے, میری بہن اپنی خوشیوں کی وجہ سے رو رہی ہے, میری اولاد اپنی خوشیوں کی وجہ سے رو رہی ہے, میری بیوی اپنے دنیا میں رہنے کے غم کی وجہ سے رو رہی ہے, مجھے کوئی نہیں رو رہا. افسوس اس بات کا ہے کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں, میں نے جتنی دنیا کمائی اپنی ماں کو دے دی, اپنے بہن بھائیوں کو دے دی, اپنی اولاد کو دے دی, اپنی بیوی کو دے دی, میرے پاس کیا ہے. میں تو قبر میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں قبر میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں, میرے پاس تو کچھ نہیں بچا. میں نے تو ساری دنیا کی کمائی اکٹھی کر کے جائیداد پراپرٹی پلاٹ بنا کر بینک بیلنس چھوڑ کر اپنی اولاد کو دے دیا, اپنی بیوی کو دے دیا, اپنی بہن کو دے دیا, اپنی ماں کو دے دیا. میرے پاس کیا ہے, یہ میرے خالی ہاتھ ہیں اور ان ہاتھوں کے ساتھ میں قبر میں اتر جاؤں گا. میں نے اتنی دنیا کمائی, اتنی دنیا کمائی, میری بیوی کو بھی صبر آ جائے گا, میری اولاد کو بھی صبر آ جائے گا, بہن بھائی اور ماں کو بھی صبر آ جائے گا, لیکن اس دنیا کا حساب تو جا کے قبر میں نے دینا ہے. وہ مرید کہتا ہے کہ روز قبر میں حساب دنیا کا میں نے دینا ہے. میں یہ حساب کیسے دوں گا. میں نے اپنی زندگی کو غفلت میں گزار دیا اور میرا رب فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. میرا رب فرماتا ہے کہ ضرور تمہیں نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس دن تم سے سوال ہونا ہے. میں اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھوں گا, وہ کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں میرا رب پوچھے گا. بندے سے جن جن نعمتوں کے بارے میں میرے رب نے سوال کرنا ہے, وہ بندے کی صحت ہے, بندے کا جسم ہے, بندے کی زندگی ہے, بندے کا مال ہے, بندے کی دولت ہے, بندے کی رشتہ داریاں ہیں, بندے کی تمام دنیا کی متاع ہے, جس کے بارے میں قیامت کے دن میرا رب پوچھے گا بندے بتا تجھے جوانی دی تھی, تو نے جوانی کیسے گزاری ہے.
میں بھی اپنے گریبان میں جھانک کر اس پہ توجہ کروں، آپ بھی کریں۔ اگر تو جواب ہے تو سبحان اللہ، پریشانی والی بات نہیں۔ اگر نہیں ہے تو اس کا جواب تیار کر لیا جائے۔ مولا میں نے اپنا وقت تیری عبادت میں گزارا، جواب ہونا چاہیے ہمارے پاس۔ مولا تو نے مان دیا، میں تیرے بندوں پہ خرچ کرتا رہا۔ مولا تو نے صحت دی، میں اپنی صحت کے ذریعے سے نیکیاں کرتا رہا۔ مولا تو نے وقت دیا، میں نے وقت تیری فرما برداری میں گزارنا شروع کر دیا۔ مولا میں نے مال ناجائز طریقے سے نہیں کمایا، بلکہ جائز طریقے سے اپنی روزی کے اڈے پہ کھڑے ہو کے خون پسینے کے ذریعے کماتا رہا۔ اور تیرے حبیب کا فرمان میں نے یہ پڑھا ہوا تھا، جو کاسب، جو بندہ کمائی کرنے والا حلال طریقے سے کما کے لے کے آئے گا، مولا تو اس کو حبیب بنا لیتا ہے، تو اس کو محبوب بنا لیتا ہے۔ میں تو حلال طریقے سے کماتا رہا۔ مولا تو نے مجھے علم دیا، میں اس علم کے ذریعے سے تیری عبادت پہ مضبوط ہوتا چلا گیا، میں تیری طرف جھکتا چلا گیا، میں تیرے خوف میں مبتلا ہوتا چلا گیا۔ مولا میں نے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں نہیں کی۔ یہ سوال ہے یار قیامت کے دن کا، کیا تیاری ہے؟ اگر نہیں تو آج تیرے اور میرے پاس زندگی یا کل کو نہیں ہوگی، آج ہے یہ بس۔ آج یہ زندگی تیرے پاس بھی ہے اور میرے پاس بھی ہے۔ میں اپنے اعمال کو تھوڑا سا کھنگال لوں، آپ بھی تھوڑا سا کھنگال لیں، تو انشاءاللہ ہم اپنی قبر و حشر کی تیاری کرنے میں تیار ہو جائیں گے۔ آج میں بھی کلمہ گو ہوں، آپ بھی کلمہ گو ہیں، ہم سارے کلمہ گو ہیں، لیکن یار دیکھنا یہ ہے کلمے سے بندہ ہو جاتا ہے ایمان والا۔ تیرے اور میرے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ آج میرے اور تیرے ایمان کی کیفیت تو یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہمیں گرم بستر سے اٹھا کر ہمیں مسجد میں مسجد تک لے کر نہیں آ سکتا، تو قیامت کے دن قبر سے اٹھا کر میدان سے گزارتا ہوا، پل صراط سے گزارتا ہوا ہمیں جنت میں داخل کیسے کرے گا؟ جس ایمان کی یہ کیفیت ہے کہ گرم بستر چھوڑ کر ہم مسلح پہ آ کے کھڑا نہیں ہو سکتے، ہم پل صراط سے گزر کر اس ایمان کے ساتھ جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ کس چیز کی امید ہے ہمارے پاس؟ اپنے ایمان کی کیفیت کو بدلیں۔ کلمہ پڑھ لینے کے تقاضے ہیں، ایمان کے کچھ تقاضے ہیں۔ ایمان ہمیں یہ کہتا ہے کہ جس محبوب کا کلمہ پڑھا ہے، جس رب کا کلمہ پڑھا ہے، اس رب کی فرما برداری بھی کی جائے، اس محبوب کی اتباع بھی کی جائے، اس محبوب کی سنتوں پہ عمل بھی کیا جائے، اس کے کردار کو بھی اپنایا جائے، اور اس رب کے خوف کی وجہ سے دنیا میں زیادتی نہ کی جائے، دنیا میں ظلم نہ کیا جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اپنی زندگی کو گناہوں میں نہ گزارا جائے، بلکہ جب آسان ہو جائے اپنے کاروبار کو بند کر دے یار تھوڑی دیر کے لیے۔ ورکر ہیں نا پیچھے، ان کو موقع دے نماز پڑھنے کا، خود بھی موقع نکالے نماز پڑھنے کا، وقت پہ آ جائیں۔ میں ایسے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، اذان ہوتی ہے دکان کا شٹر نیچے کر دیتے، گاہک باہر کھڑے ہوئے، گاہک کھڑے ہوئے ہیں، مالک نماز پڑھنے گیا ہوا، وہ گاہک دوسری دکان میں بھی نہیں جا رہا، وہ انتظار کر رہا ہے مالک کے آنے کا، دکان کھلے گا، کہاں گیا جی نماز پڑھنے؟ یار وہ چلا گیا، تم بھی تو چلے جاؤ۔ مالک دکان کا نماز پڑھنے چلا گیا، گاہک باہر انتظار کر رہا ہے کہ مالک آئے گا، دکان کھولے گا، سودا ادھر سے لینا ہے۔ اس کی نماز میں دیکھو کتنی برکت ہے۔ پورا بازار ہے، وہ بازار میں کسی دکان پہ نہیں جا رہا، ہر دکان سے وہ دوسری چیز مل سکتی ہے جو وہاں سے لینا چاہتا ہے، لیکن نہیں، اس کی نماز کی برکات ہے، اس کی نماز کی برکت کی وجہ سے میرے رب نے ان کو وہاں کھڑا کر دیا۔ آپ اپنی دکان کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں یار، 15 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، دیکھیں تو صحیح پھر برکت کتنی ملتی ہے۔ رزق ہو سکتا ہے پھر بھی ہم اتنے ہی کمائیں گے، لیکن اس رزق میں میرا رب برکت بڑی عطا فرمائے۔ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اس سے پہلے اپنے حساب کی تیاری کر لو کہ میرا رب تمہارا حساب لے۔ حساب شروع ہونے سے پہلے اپنا حساب کر لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی خوف خدا والی ہستی تھی۔ آپ ایک مرتبہ گزرتے، کسی گھر میں دیکھا بچوں کے رونے کی آواز آئی، دستک دی، ایک عورت آئی، پوچھا کہ کیا بات ہے، بچے رو رہے؟ کہنے لگی یہ عمر کی جان کو رو رہے، عمر سے بات کر رہی ہے وہ عورت، یہ عمر کی جان کو رو رہے ہیں، وجہ کیا؟ کہا کہ کئی دنوں سے کہتے ہیں میرا شوہر نہیں ہے، بچے یتیم ہیں،
کا نام غریبی. بہت بڑا روگ ہے یہ. سب روگوں کا روگ محمد جس کا نام غریبی. کنڈ بنا کے لگ جاتے دوست یار قریبی. جب یہ غریبی آتی ہے سارے چھوڑ کے چلے جاتے اور ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد بھی ہمیں چھوڑ دے گی, ہمارے رشتے دار عزیز و اقارب بھی ہمیں چھوڑ دیں گے. اور یہاں پر بھی ہمارے بزرگوں نے ہمیں سمجھایا ہے جاندی واری کی ڈرونا بنو ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے گئے تیرے کر دے. کہاں گئے؟ قبر میں منکر نکیر آئیں گے, آپ کو مجھے بٹھا لیں گے, سوال کریں گے مان ربو کا مادینو کا ماکون تکون فی حقی حاضر رجل. کیا ان سوالوں کے جواب ہے ہمارے پاس؟ وہاں بیٹا نہیں آئے گا, وہاں ماں نہیں آئے گی, وہاں کوئی رشتہ دار عزیزی دوست بالکل نہیں آئے گا. تو نے ہونا ہے, اعمال نے ہونا ہے, فرشتوں نے ہونا ہے. اللہ اکبر. وہ کہتی ہے یہ پتھر میں نے پانی میں ڈال کے ہنڈیا کے اندر رکھ دیے ہیں, آنکھ جلا دی کہ بچے اس امید میں سو جائیں گے, لیکن سونے نہیں دے رہی بھوک. بھوک ایسی چیز ہے کہ یہ نیند بھی نہیں آنے دیتی, چین نہیں آنے دیتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے غلام اسلم کے ساتھ بیت المال میں جاتے, سامان ایک بوری میں بند کرتے, اپنی کمر پہ اٹھا لیتے. آپ کے غلام نے کہا کہ امیر المومنین میں آپ کا خادم غلام میں اٹھاتا ہوں اس کو بوری کو اپنے کندھوں پہ. آپ نے فرمایا نہیں, قیامت کے دن اس کا حساب بھی میں نے دینا ہے. اگر تو عمر کی جگہ کھڑے ہو کے حساب تو دے گا تو آج بوری بھی تو اٹھا لے. حساب میں نے دینا تو اٹھائے, بوری بھی میں نہیں اٹھانی. بوری اٹھا کے حضرت عمر اس عورت کو کہتے ہیں پردے میں چلی جا. وہ عورت پردے میں چلی جا. حضرت عمر اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندتے, چولہے میں آگ جلاتے, ہنڈیا پکاتے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میرے ابا جی اتنا روئے کہ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. اور آپ کا غلام اسلم اس بات کو واضح کرتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھنی داڑھی والے تھے. جب آپ چولہے میں پھونک مار کے آگ کو جلانے کی کوشش کرتے, آپ کی داڑھی کے بالوں سے بھی دھواں نکلا کرتا تھا. تن تندور نے ہٹا دا بادل اسی آما نال تپایا, کپ کپ مٹھیاں پیڑے پیتے, اتے عشق بلے پھیلایا ہوں, تن دی آنڈی منڈ سالن اتے لون سبا تپایا ہوں. اے غلام فریدہ میں ساری تیری کے وعدے بھی یقین نہ آیا ہوں. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کتی جنتی ہیں, کتی جنتی. دنیا میں میرے آقا علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. ان 10 صحابہ میں سے آپ ہیں جن کو میرے آقا علیہ السلام نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی. اشرا مبشرہ جن کو کہا. اور خوف خدا اتنا, ہنڈیا پکائی, روٹی بنائی, بچوں کو بلایا, کھلایا. بچوں کے جسم میں انرجی بحال ہو جاتی تو بچے ہنستے ہیں, کھیلتے ہیں. حضرت عمر بھی مسکرائے. اس عورت کو کہنے لگے کہ عمر کو معاف کر دیا. اس نے کہا تجھے کیا لگے, عمر کو پرواہی کوئی نہیں ہے, تو اچھا ہی بڑا ہے, عمر تو تجھے ہونا چاہیے تھا. وہ عورت عمر سے باتیں کر رہی ہے, عمر تو تجھے ہونا چاہیے تھا. اس نے کہا کوئی بات نہیں, قبر کا حساب بڑھا سکتا ہے, حشر کا حساب بڑھا سکتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا بہت مشکل کام ہے. میں کہتا ہوں کہ تو عمر کو معاف کر دے. اس نے کہا تو عمر کی وکالت کیوں کرتا ہے, عمر کو فکر کوئی نہیں اپنی رعایا کی, وہ کس حال میں رہتی ہے, کس حال میں جیتی ہے, کیسا کھاتی ہے, کیسا پہنتی ہے. اس نے کہا چل پھر بھی میں کہتا ہوں تو عمر کو معاف کر دینا. وہ عورت کہنے لگی میں نے عمر کو معاف تو نہیں کرنا تھا, پر تو اچھا بہت ہے, تیرے کہنے پہ میں عمر کو معاف کر دوں. یہ حضرت عمر مدینے کی گلیوں میں نکلے, آواز لگاتے جاتے ہیں, اور لوگوں عمر کو معاف کر دیا گیا, عمر کو معاف کر دیا گیا ہے, عمر کو قیامت کے حساب سے بچا دیا گیا ہے, تم سارے گواہ ہو جاؤ, عمر کو اس عورت نے معاف کر دیا. ہر بندے سے باپ سے اولاد کے بارے میں حساب ہوگا, اولاد سے باپ کے بارے میں حساب
कैसे गुजारी है। हर जागीरदार अपनी जागीर का हिसाब देगा, हर डेरेदार, हर मालिक अपने नौकर के बारे में हिसाब देगा। और अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन अपनी नेमतें गिनवाएगा। सबसे पहले अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का हिसाब किताब होगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम सबसे आखिर में जाएंगे नबियों में। क्यों? उनके पास हुकूमत थी, उनके पास खजाने थे, उनके पास दौलत थी जो दीगर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के पास बज़ाहिर नहीं थी। हवाएं मुसख्खर थी, दरिया मुसख्खर थे, पहाड़ मुसख्खर थे, जिन्नात आपके ताबे थे, हर चीज आपके ज़ेरे असर थी। आप हिसाब देंगे, अल्लाह के नबी हैं और जन्नत में सबसे आखिर जा रहे हैं। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गरीब साहबी थे, जन्नत में पहले जाएंगे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अशरा मुबशरा में से हैं, सबसे आखिर में जन्नत में जाएंगे। माल बहुत ज्यादा था, हालांकि इनके माल में कोई ऐसी अयाशी शामिल नहीं, कोई ऐसा इनके माल में हराम का माल शामिल नहीं है कि जिसकी वजह से इनको खड़ा होना पड़े, लेकिन फिर भी हिसाब देना पड़ेगा माल का। अल्लाह ने माल दिया है, उसका हिसाब होगा, आखिर में जन्नत में जाएंगे। अंबिया के बाद जिनका हिसाब होना है वो उलमा है। कौन है जी? ये अंबिया के वारिस है। उलमा से पूछा जाएगा कि तुमने अपनी जिम्मेदारी को कितना निभाया, तुमने मेरे बंदों को राह रास्त पे लाने के लिए कितनी कोशिश की है, तुमने लोगों को दीन सिखाने के लिए कितनी कोशिश की है, तुम अपने इल्म में कितना अमल करते रहे हो। ये उलमा से भी सवाल होगा, सिर्फ आवाम से ही सवाल नहीं है, अंबिया से भी पूछगीछ है, उलमा से भी है। तीसरे नंबर पर शुहदा का हिसाब होगा। क्या वाकई वो मैदान जिहाद में अल्लाह की रजा के लिए लड़ते रहे, दीन इस्लाम के झंडे को बुलंद करने के लिए लड़ते रहे? शहीदों से भी पूछा जाएगा। फिर इसके बाद चौथे नंबर पर जागीरदारों से, मालदारों से, ताजिरों से, बड़े बड़े बिजनेसमैनों से पूछा जाएगा, हाँ भी अब तुम बताओ तुम क्या करते रहे हो, तुम्हें माल दी, इज्जत दी, शोहरत दी, ओहदा दिया, हर चीज तुम्हारे पास थी, तुम तो जग भी खरीद लिया करते थे, हुकूमतें भी खरीद लिया करते थे, थाने सारे के सारे तुम्हारे हुआ करते थे, क्या करते रहे? ये माल के बारे में जागीरदारों से भी हिसाब होगा, वडेरों से भी सवाल होगा, डेरेदारों से भी होगा, और बड़े बड़े बिजनेसमैनों से भी अल्लाह तबारक व तआला हिसाब लेगा। उसके बाद हर गरीब और अमीर से मेरा रब हिसाब लेगा, एक एक करके खड़ा किया जाएगा। वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, सूरह यासीन। मेरा रब फरमा रहा है क़यामत का दिन होगा, अल्लाह मुजरिमों को अलग करके खड़ा कर देगा। वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, उस दिन मेरा रब मुजरिमों को अलग पुकार के खड़ा कर देगा, बुला के खड़ा कर देगा। तो यार क़यामत के दिन सारे नबी, गौस, कुतुब, अब्दाल, सारी उम्मतें वहां पर मौजूद होंगी। अगर हमें मुजरिमों की लाइन में खड़ा कर दिया गया तो क्या बनेगा मेरा और आपका? आज हमें अपने अमाल को दुरुस्त करने की तरफ आना है। मेरा रब इस बंदे से पूछेगा, हर बंदे से पूछेगा कि बंदे बता, मैंने तो पानी तेरे लिए मुसख्खर कर दिए थे, मैंने तो हवा तेरे कंट्रोल में दे दी थी, मैंने तो खेत तेरे ज़ेरे असर कर दिए थे, तू जो चाहता था उगा लेता था, मैंने पहाड़ों को तेरे ज़ेरे असर कर दिया था, तू जैसे चाहता था पहाड़ों को तोड़ लेता था, उनको पिघला लेता था, जो दिल था वो कर लेता था। मैंने तो जानवरों को तेरे ताबे कर दिया था, जानवर तेरे लिए नेमतें पैदा करते थे, मैंने तो तेरे लिए जंगली जानवरों को भी मुसख्खर करके रख दिया था। तो बंदे तू क्या करता रहा? मैंने कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को तेरे लिए पैदा कर दिया था, तूने क्या किया है? फिर अल्लाह उस बंदे को वहां पर उसका मकसद हयात भी याद करवाएगा। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा रब कहता है कि बंदे, मैंने जिन्नों को और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अगर मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूं तो सुभान अल्लाह, अगर आप भी अल्लाह की इबादत कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर नहीं कर रहे, हमें, हमारे पास जिंदगी है यार, इस जिंदगी के बारे में सवाल होना है, बंदा बता तुझे जिंदगी की कैसे गुजारी है।
اگر اس زندگی کے گزارنے کے جوابات، یہ بات یاد رکھو، بس صرف اتنا نہیں پوچھا جائے گا بھائی صاحب دو کیا عمل کر کے آئے ہو، عمال نامہ پکڑے پہ رکھ دیا، نیکیاں باری ہو گئی یا بدیاں باری ہو گئی، نہیں، ہر نفس کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر فعل کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر انداز کے بارے میں پوچھا جائے گا، کس کا دل دکھایا، کس کی چغلی کی، کس کی غیبت کی، کس سے حسد کیا، کس سے بہتان باندھا، کس سے رشتہ جوڑا، کس سے رشتہ توڑا، یہ ہر چیز کے بارے میں قیامت کے دن میرا رب سوال فرمائے اور ہر بندے سے سوال ہو۔ اگر آج ہم کاروبار کر رہے ہیں، اگر آج ہم کسی ادارے میں ہیں، کسی فیکٹری کے مالک ہیں، زمیندار ہیں، جگیردار ہیں، بزنس مین ہیں، جو بھی ہیں، کم از کم اس احتیاط سے کام کریں کہ کل کو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، بس یار اتنا ذہن ضرور بنا لیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اینا کو کر لو کہ قیامت والے دن برداشت کیا جا سکے۔ اگر اس سے کام آگے گزر گیا تو بڑی ندامت ہوگی، وہاں بہت مشکل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مشکاہ شریف کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، یہ بخاری مسلم میں بھی حدیث پاک موجود ہے کہ بندہ جب مر جاتا ہے، اس کو اس کی قبر میں پہنچانے والے پہنچا دیتے ہیں، پھر دو فرشتے آتے ہیں جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، اور وہ بندے کو آگے بٹھاتے ہیں، سوال کرتے ہیں مان رب کا، بتا تیرا رب کون ہے، بتائے گا، مسلمان ہے تو بتائے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر دوسرا سوال ہوگا ماں دین کا، تیرا دین کیا ہے، مسلمان ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام۔ تیسرا سوال ہوگا میرے آقا علیہ السلام کی ذات گرامی سامنے تشریف فرما، حضور سامنے ہیں، مدینے والے مصطفیٰ آ گئے ہیں، آج مجھے کمرہ کی ہریالی دیکھنے کے لیے ہمارا دل تڑپتا ہے، ہماری آنکھیں ترستی ہیں، ہاں جی، تو وہاں مدینے والے مصطفیٰ پر نفس نفیس تشریف فرماؤ، حضور کی زیارت کرنے کا شرف حاصل ہوگا۔ منکر نکیر مرنے والے سے کہیں گے ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل، مرنے والے بتا اس سونی صورت کے بارے میں کیا کہا کرتا ہے، یہ کہے گا کہ فرشتوں پیچھے ہو جاؤ، میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے رسول ہے، یہ وہ معبود ہے جن کا کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہوا۔ فرشتے کہیں گے ہاں ہمیں پتا تھا کہ تو نے یہی کہنا ہے۔ آسمان سے ایک منادی بھرا کرے گا، فرشتوں یہ بندہ کامیاب ہو گیا، اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائے، جنت کا لباس پہنا دیا جائے، جنت کا بستر بچھا دیا جائے، اور اس کو کہہ دو کہ نم کا نوبت العروس، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، اب تجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ مسلمان ہے یار، جس کے اعمال اچھے تھے، جس نے دین کو سیکھا تھا، دین پہ عمل کیا تھا، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا تھا، یہ اس بندے کا حال ہوتا ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، آج کتنے نوجوان ہیں پوری رات موبائلوں پہ گزار دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو بھی ٹائم دینے کے لیے وہ تیار کوئی نہیں ہوتے۔ پہلے ہمارے نوجوانوں کے راتیں اگر جاگتی تھی تو وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے جاگا کرتے تھے، آج ہمارے نوجوانوں کی آنکھیں اگر جاگتی ہیں تو وہ موبائل کی سکرین پہ جاگتی ہیں، وہ فحاشی اور ریانی دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اور رات کے کیسے اوقات آتے ہیں، کبھی کسی نوجوان کو پرواہ نہیں ہوئی کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، میں کیا برائی کر رہا ہوں، میں کس گناہ میں دھسا ہوا ہوں۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آواز ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے، اس وقت ہمارا، اور جب اللہ کی رحمت چماچم برس رہی ہوتی ہے ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ ساری گفتگو کا لب لباب، آپ جتنے احباب بھی محفل نور کے اندر تشریف فرما ہے، اس کا یہی ہے کہ اپنے اعمال کو درست کر لیا ہے۔ یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا، زندگی صرف ایک دفعہ ملتی ہے ہر بندے کو، وقت جو آ گیا ہے وہ ایک دفعہ ملے گا، دوبارہ کبھی وہ وقت لوٹ کے نہیں آئے گا۔ اپنی مصروفیات کو رکھیں، کم از کم دین سیکھنے کے لیے، دین پڑھنے کے لیے، دین پہ عمل کرنے کے لیے بھی تو 24 گھنٹوں میں تو کوئی گھنٹہ مخصوص کر دیا جائے گا، 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ دین کے لیے مخصوص کر دیا۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں، اذان ہوگی یار آج نماز پڑھنے چلے، کل صاحب ٹائم
نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، مرنے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن فرشتہ آئے گا بغیر پوچھے ہماری روح قبض کرے گا اور چلا جائے گا۔ ٹائم ہے کہ نہیں؟ کتنی مظلومیت ہے، فرشتے نے نہیں پوچھنا، فرشتہ آگے پوچھے گا کہ مرنے کے لیے تیار ہو کہ نہیں؟ کیا کہیں گے؟ آج نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو فرشتے کو کیا جواب دیں گے؟ وہ پوچھے گا نہیں پوچھے گا، بغیر پوچھے ہماری روح قبض کی جائے گی۔